بسم اللہ الرحمن الرحیم والاعتکاف مشروع بالکتاب والسنت وہو من اشرف الاعمال۔ آج باب الاعتکاف کا تیسرا اور آخری سبق ہے۔ فرمایا والاعتکاف مشروع بالکتاب والسنہ، اعتکاف مشروع ہے کتاب اور سنت کے ساتھ، یعنی کتاب اور سنت کی وجہ سے شریعت میں اعتکاف کو سنت موقدہ قرار دیا گیا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، جب تم اعتکاف میں ہو تو مباشرت نہ کرو۔ اسی طرح سنت یعنی حدیث مبارکہ سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل مبارک سے بھی اعتکاف کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے مدینہ شریف تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا۔ ایک آدھ مرتبہ جب چھوڑا بھی تو ایک روایت میں ہے کہ شوال میں آپ نے قضا کی، تو بغیر کسی عذر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں اعتکاف کو نہیں چھوڑا، تو اس وجہ سے اعتکاف کو مشروع کیا گیا ہے۔ وَهُوَ مِنْ أَشْرَفِ الْأَعْمَالِ إِذَا كَانَ عَنْ إِخْلَاصٍ، اور یہ اشرف اعمال میں سے ہے، یعنی بہت زیادہ شرف والا، عزت والے اعمال میں سے یہ اعتکاف ہے۔ اذا کان عن اخلاص، جب یہ اخلاص کے ساتھ، جب یہ اخلاص کے ساتھ ہو تو اس وقت یہ بہت زیادہ شرف والے، عزت والے اعمال میں سے ہے۔ ومن محاسنہ ان فیہ تفریغ القلب من امور الدنیا وتسلیم النفس الی المولا وملازمۃ عبادتہ فی بیتہ وتحسن بحسنہ۔ اب اس جملے میں اعتکاف کی کچھ خوبیاں بتلائی ہیں۔ پہلے تو یہ بتلایا کہ اعتکاف تب اشرف اعمال میں سے ہے، زیادہ شرف والے اعمال میں سے ہے کہ جب اخلاص کے ساتھ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ وَمِن مَحَاسِنِهِ، اور اعتکاف کی خوبیوں میں سے ہے ان فیہ تفریغ القلب من امور الدنیا وتسلیم النفس الی المولا، کہ اس میں ان فیہ، اس میں یعنی اعتکاف میں تفریغ القلب، قلب کو فارغ کرنا، من امور دنیا، دنیا کے معاملات سے۔ اعتکاف کے محاسن میں سے، اعتکاف کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں دنیا کے معاملات کو دل سے فارغ کرنا اور اپنے آپ کو مولا کے سپرد کر دینا پایا جاتا ہے۔ ایک خوبی یہ ہے کہ بندہ دنیا کے معاملات سے دل کو فارغ کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو مولا کے یعنی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ وَمُلَازَمَةَ عِبَادَتِهِ فِي بَيْتِهِ، اور اعتکاف کے محاسن میں سے ایک حسن یہ ہے کہ وَمُلَازَمَةَ، بندہ لازم کر لیتا ہے عبادت ہی، اپنے مولا کی عبادت کو، فی بیت ہی، مولا کے گھر میں، یعنی بندہ یا معتکف مولا کے گھر میں مولا کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیتا ہے، یا مولا کے گھر میں مولا کی عبادت اپنے آپ پر لازم کر دیتا ہے۔ وَتَحَسُّنَ بِحِسْنِهِ، اور اعتکاف کے محاسن میں سے ایک حسن یہ ہے کہ وَتَحَسُّنَ، معتکف اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، بِحِسْنِهِ، مولا کے قلعے میں، مولا کے قلعے میں معتکف اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اللہ تعالیٰ کے قلعے میں معتکف داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہاں کسی قسم کا کوئی دشمن اس پر وار نہیں کر سکتا۔ تو ویسے تو اعتکاف کی بہت زیادہ خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں سے، ان محاسن میں سے چاند کو صاحب کتاب نے گنوا دیا۔ ایک یہ کہ دنیا کے معاملات سے بندے کا دل فارغ ہو جاتا ہے۔ دوسری خوبی یہ کہ بندہ اپنے آپ کو مولا کے سپرد کر دیتا ہے۔ تیسری یہ کہ بندہ مولا کے گھر میں مولا کی یعنی اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ وقال عطاء رحمہ اللہ مثل المعتکف مثل رجل يختلف على باب عظيم لحاجة فالمعتكف يقول لا أبرح حتى يغفر لي عطا، اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ یعنی امام عطا فرماتے ہیں، عطا یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور یہ حضرت ابن عباس، ابو ہریرہ، حضرت عائشہ ان کے شاگرد ہیں، بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ حماد سے زیادہ فقیہ عطا کو دیکھا ہے۔ عطا سے امام حماد سے بھی زیادہ تفقہ امام عطا میں پایا جاتا تھا۔ تو ان کی عمر 80 سال تھی اور یہ 115 ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں مثل المعتکف، معتکف کی مثال، اعتکاف کرنے والے کی مثال، مثل رجل، اس مرد کی مثال کی طرح ہے، یختلف علی باب عظیم، جو کسی بڑے دروازے پر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، جو کسی بڑے دروازے پر رکا ہوا ہوتا ہے، لحاجت، اپنی حاجت کے لیے، مراد براری کے لیے، اپنی مراد کو پورا کرنے کے لیے کسی بڑے دروازے پر رکا ہوا ہوتا ہے۔ فل معتکف، پس معتکف یقول، اپنی زبان حال سے یہ کہتا ہے، یعنی الفاظ زبان سے ادا نہیں کرتا بلکہ اس کا حال یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لا ابرح، میں نہیں ہٹوں گا اس دروازے سے، حتی یغفر لی، یہاں تک کہ میری بخشش کر دی جائے، یعنی جب تک میری بخشش نہیں ہوتی اس وقت تک میں اس دروازے پر کھڑا ہوں، جب تک یہ بڑا دروازے والا یعنی اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کر دیتا، میں اس کے در سے چمٹا رہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ غفور الرحیم ذات ہے تو ایسے بندے کو جلد معاف فرما دیتی ہے، یعنی اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وہ معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہ اے مولا جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے نکلنے والا نہیں ہوں، تیرے گھر کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، تیری چوکھٹ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو معاف فرما دیتی ہے۔ وَهَذَا مَا تَيَسَّرَ لِلْعَاجِزِ الْحَقِيرِ بِعِنَایَةِ مَوْلَاهُ الْقَوِيِّ الْقَدِیرِ۔ اب یہاں سے صاحب نور الایضاح فرماتے ہیں وَهَذَا، اور یہ یعنی یہ جو میں نے مسائل لکھے ہیں، یعنی یہ جو نور الایضاح لکھی گئی ہے، ما تیسر، اس نور الایضاح میں سے جو میسر آیا، للعاجز الحقیر، عاجز حقیر کے لیے، یعنی اپنی ذات کو ذکر کیا، بے عنایت مولا القوی القدیر، طاقتور قادر اپنے مولا کی عنایت سے۔ یعنی ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ یہ جو میں نے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے نور الایضاح لکھی، یہ اس عاجز اور حقیر بندے کو قوی اور قدیر اپنے مولا کی عنایت سے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اور وَهَذَا مَا تَيَسَّرَ کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں نے شرح کبیر سے آسان کر کے
کتاب لکھی ہے، یہ اس عاجز حقیر کو جو توفیق ملی ہے یہ اپنے قوی اور قدیر مولا کی عنایت سے ملی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، الذی ہدانا، جس نے ہمیں ہدایت دی، لہذا، اس تالیف کی، یعنی اس کتاب کی، مطلب نور الایضاح کی۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نور الایضاح لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، وما كنا لنهتدي، اور ہم ہدایت نہ پاتے، یا یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم توفیق حاصل نہ کر سکتے یہ کتاب لکھنے کی، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے، یا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دیتا تو ہم اس نور الایضاح کو نہ لکھ سکتے۔ اس لیے جو کام بھی ہوتا ہے وہ کن فیکون کے کن سے ہوتا ہے، کن فیکون کہنے والے کے کن سے ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء وعلی آلہ و صحبہ و ذریتہ ومن والاه، اور اللہ کی رحمت ہو ہمارے سردار، ہمارے آقا محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کی آل پر، اور ان کے اصحاب پر، اور ان کی آل پر۔ ذریت سے مراد وہ اولاد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلب سے اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت مراد ہے۔ ومن والہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس شخص پر، والا ہو جس نے رسول اللہ کی مدد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی، یا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا مانا، اپنا مولا مانا، یا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی۔ وَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ مُتَوَسِّلِينَ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ، اور ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، سبحانہ، جو ہر عیب سے پاک ہے، متوسلین، وسیلہ پیش کرتے ہوئے، اس حال میں سوال کرتے ہیں کہ ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں کس کا، یعنی چونکہ ماں قبل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا ہے تو یوں کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں جو کہ ہر عیب سے پاک ہے۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ ان یجعلہ خالصا لوجہہ الکریم، کہ وہ بنا دے اس کو، ان یجعلہ، وہ اس کو بنا دے، یعنی اس کتاب نور الایضاح کو، اس تالیف کو بنا دے، خالصا لوجہہ الکریم، اپنی کریم ذات کے لیے، خالصتاً، یعنی خالصتاً، اپنی کرم کرنے والی ذات کے لیے اس کتاب کو بنا دے۔ مطلب یہ کہ اس میں اخلاص ہی اخلاص ہو، کسی اور بات کا اس میں مقصد نہ پایا جائے۔ یجعلہ، اس نور الایضاح کو بنا دے، خالصاً، خالص کر کے، اس میں کسی شے کی ملاوٹ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کسی اور بندوں کو راضی کرنے کا گمان بھی اس میں نہ ہو، لوجہہ الکریم، اپنی کرم کرنے والی ذات کے لیے، وَأَن يَنْفَعَ بِهِ النَّفْعَ الْعَمِيمَ، اور ہم اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ کے وسیلے سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ان ینفع بہ، اس نور الایضاح سے نفع پہنچائے،
النفع العمیم، عام نفع، یعنی خواص بھی نفع اس سے اٹھائیں اور عام لوگ بھی نفع اٹھائیں، یا بہت زیادہ نفع نور الایضاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہنچا دے۔ وَيُجْزِلَ بِهِ الثَّوَابَ الْجَسِيمَ، اور کثیر ثواب اس کے ذریعے عطا فرمائے، یعنی نور الایضاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کثیر ثواب اس نور الایضاح کے ذریعے عطا فرمائے۔ یہ صاحب نور الایضاح نے آخر میں دعا لکھی۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھانا اور آپ سب لوگوں کا پڑھنا اپنی بارگاہ جزل میں قبول و منظور فرمائے، غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، پڑھے ہوئے سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو اپنے فضل و رحمت، میری اس کاوش میں اپنا فضل و رحمت شامل کر کے مزید بہتر طریقے سے تدریس کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو میرے ان اسباق سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی خالص اپنی رضا کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔